مجھے یاد ہے کہ میں جہاں بھی جاتا، میں ملتان گیا، وہاں انجینئر کے فینس ملے، مجھے پہ طنز کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا، وہ انجینئر آپ کو جہلم میں بلا رہا ہے، کل آ جاؤ، قیامت تک کا ٹائم ہے، کل آ جاؤ، کل آ جاؤ، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں سرگودا گیا، وہاں انجینئر کے فینس ملے، مفتی صاحب آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تک کہ میرے لائیو بیانات جو چلتے ہیں ان کے نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے تھے کہ مفتی صاحب آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیوں کر رہے ہو، آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں بھی انجینئر کا جو فین ملتا میں اس سے یہ کہتا کہ جناب میں تیار ہوں جانے کے لیے، اگلا پازیٹیو رسپانس تو دینا، وہ المحنت کے علاوہ بھی بات کرنے کے لیے ایگری تو ہو۔ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہماری نظر میں المحنت سے زیادہ بڑا ہے، اور جو انجینئر نے باقی چیلنجز کیے ہیں ان کو بھی تو فیس کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ آپ کے جو روحانی والد محترم ہیں ان کی طرف سے جواب میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جس دن وہ پازیٹیو رسپانس دے دیں کہ ہاں جی میں تیار ہوں، میں نے وہ چیلنجز کیے ہی اس لیے تھے کہ میں ان کو فیس کروں گا، تو میں فوراً انشاءاللہ جہلم جاؤں گا اور میں فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کروں گا۔ لیکن انجینئر صاحب کا کوئی جواب نہیں آیا ان دنوں میں بھی، بس وہ آ جاؤ، یہ المحنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بالآخر پھر ہم ایسے ہی چلے گئے۔ میں آپ کی دعوت پہ گیا انجینئر صاحب، اور جو دنیا کے سامنے ہوا، دنیا کو پتہ ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا، میرا ٹائم ویسٹ کیا آپ نے۔ میں جو جہلم گیا تھا میں اپنے ذاتی خرچے پہ گیا تھا، مجھے کسی نے اسپانسر نہیں کیا تھا، میں بائی ایئر گیا اپنے خرچے پہ، میری جو گاڑی میں ڈال کے یہاں سے جو لڑکے میرے ساتھ گئے تھے وہ سارے میرے خرچے پہ گئے تھے۔ تو اصولی طور پر آپ کی دعوت پر میں وہاں گیا ہوں، آپ کے بلانے پر میں گیا ہوں، آپ کو میں نے 48 گھنٹے پازیٹیو رسپانس کا ٹائم دیا تھا، سامنے بیٹھنے کا ٹائم نہیں دیا تھا، کیونکہ میں بغیر بتائے گیا تھا۔ اس لیے میں یہ جانتا تھا کہ بغیر بتائے جب آدمی جاتا ہے تو فوراً ٹائم نہیں دیتا کہ آپ بیٹھ جاؤ، اس لیے میں نے کہا تھا 48 گھنٹے میں آپ صرف پازیٹیو رسپانس کر دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نے رسپانس نہیں کیا۔ اس کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہونا تھا ہوا، ہم واپس آئے اور یہ ٹاپک ختم ہو گیا۔ اگر آپ کو آن لائن مجھ سے مناظرہ کرنا تھا، پہلی بات یہ کہ آپ پہلی دفعہ میں یہ کہتے کہ میں فیس ٹو فیس نہیں بیٹھوں گا، آپ آن لائن آ جائیں، اس وقت آپ کو کہنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو مجھ سے آن لائن مناظرہ کرنا تھا تو جب میں 48 گھنٹے جہلم میں رہا ہوں اور میں نے کہا 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو آپ پازیٹیو رسپانس میں یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں نے بلایا آپ کو، میری غلطی ہے، لیکن میں آن لائن بات چیت کے لیے تیار ہوں، اس وقت آپ کہہ دیتے۔ پورے سال آپ خاموش رہے۔ اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے کھلے عام بے ادبی کی ہے اور میں نے اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، تو اب آپ اپنے فینس کے دباؤ میں آ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے آن لائن مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو میں آن لائن بھی بات چیت کرنے کے لیے آپ سے تیار ہوں، لیکن اصولی طور پر پہلی دفعہ جب میں جہلم گیا، جو میرا ٹائم ویسٹ کیا آپ نے اور میرا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوا، میں آپ سے خرچہ نہیں مانگتا، میں آپ سے اپنا وہ ٹائم نہیں مانگتا، لیکن آپ کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک معذرت نامہ ریکارڈ کروائیں کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کی ٹیم سے، ان کے ایڈمن سے دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کل آ جاؤ، قیامت تک کا ٹائم ہے، جب چاہو آ جاؤ، اور یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اور مفتی صاحب اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور مصروف ترین آدمی ہونے کے باوجود انہوں نے ٹائم نکال کے مجھے اتنا پروٹوکول دیا کہ جہلم میں میرا 48 آورز انتظار کیا، لیکن میں نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور مفتی صاحب سے میں بغیر کسی لگی لپٹی کے میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ دلائل کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے میری پاس یہ مضبوط دلیل ہے آپ سے معذرت نامہ ریکارڈ کروانے کے لیے۔ تو آپ کا پہلا تو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ معذرت نامہ ریکارڈ کروائیں کہ میں مفتی صاحب سے دلی معذرت کرتا ہوں۔